عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم 12th کلاس اردو سبجیکٹ کا سیکنڈ یونٹ ٹیسٹ پیپر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سیکنڈ یونٹ ٹیسٹ پیپر جو ہے تو آپ کو 25 نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے اور پورا مکمل 1 گھنٹہ ٹائم ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے اردو کا 12ویں جماعت کا اردو کا سیکنڈ یونٹ ٹیسٹ پیپر کس طرح آئے گا، تو سماعت فرمائیں اور اس کی سوالات کے جوابات سرگرمیاں بھی دیکھتے جائیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا پیراگراف دیا جائے گا۔ پیراگراف دینے کے بعد میں اسی پیراگراف میں سے آپ کو سوالات کے جوابات نکالنے ہوں گے۔ اب جیسے ہی پیراگراف ختم ہو جاتا ہے، ان اوپر کے پیراگراف جو ہم نے دیکھے ہیں اس پر سوال نمبر 1، درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ ٹوٹل سرگرمیاں جو ہے تو سوال نمبر 1 کے لیے 7 نمبر کے لیے پوچھی جائیں گی۔ اب اس کے بعد میں نمبر 1 جوڑیاں لگائیے، تو یہ 2 نمبر کے لیے جوڑیاں آپ کو ایگزام میں پوچھی جائیں گی یا کوئی دوسری سرگرمی دی جائیں گی۔ تو یہاں پر گردن تو جوڑیاں لگانا ہے، تو ہم نے یہاں پر اپنے پچھلے ویڈیو میں ہمارا سوالیہ پرچہ دیکھے ہے، اس کے جوابات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو گردن کی جوڑی زمین سے آئیں گی، تالاب کی جوڑی گوتا سے آئیں گی، آنکھیں کی جوڑی پتھرانہ سے آئیں گی اور ٹانگیں جو ہے تو پتھر کی سیلیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 نمبر کے ہم نے جوابات دیکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری سرگرمی ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے، یہ بھی 2 نمبر کے لیے پوچھی گئی ہے۔ اس میں سوال دیا گیا ہے بیگم ڈپٹی کمانڈنٹ کی آمد پر انتظام کرنے والوں کی حرکتیں۔ تو یہاں پر ہم نے 4 حرکتیں تحریر کی ہے۔ پہلی حرکت ہے ان کی جانب دوڑ پڑے، دوسرا جھک جھک کر آداب بجا لائے، تیسرا ان کے لیے نشست تلاش کرنے لگے، اور چوتھا ہے بگل والے کی بیوی کو کرسی سے اٹھا کر انہیں بٹھایا۔ اس کے بعد میں دیکھیے سوال نمبر 1 کا تیسرا جو ہے تو مکمل 3 نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ سوال دیا ہوا ہے انتظام پر مقرر لوگوں کے بگل بردار کی بیوی سے کیے گئے سلوک کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ہے تو ذاتی رائے ہے، تو یہ ذاتی رائے ہر طالب علم کی الگ الگ رہیں گی، الگ الگ آتی ہے۔ پھر بھی آپ جو ہے تو اس کا جواب دیکھ لیجئے کہ بڑے دربار کی پارٹی میں بگل بردار کی بیوی کو انتظام پر مقرر لوگوں نے 3 مرتبہ کرسیوں پر سے اٹھایا اور کسی دوسری جگہ بیٹھنے کو کہا، تو ان حرکتوں سے اسے بہت دکھ پہنچا، اس میں اسے اپنی ذلت محسوس ہوئی۔ میں بھی جب اس بات کا کئی زاویوں سے جائزہ لیتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ انتظامیہ کے لوگوں کو پہلے ہی دفعہ میں اس عورت کو درخواست کر کے ادب کے ساتھ کسی مناسب نشست پر بٹھا دینا چاہیے تھا، اور پھر کسی بھی صورت میں وہاں سے اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ انہیں سمجھانا چاہیے تھا پارٹی میں شرکت کرنے والے تمام ہی لوگ پارٹی کے انتظامات سے مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتے، ادب سے آگاہی کا عمل بتدریج ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر سوال نمبر 2 کے لیے یہ ایک نظم دی گئی ہے، تو یہ نظم کو پڑھنا ہے، اور سوال نمبر 2 میں جو سرگرمیاں دی گئی ہے، ذاتی رائے دی گئی ہے، اس کے جوابات آپ کو لکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھیے سوال نمبر 2، درج ذیل نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1، شجری خاکہ مکمل کیجیے، یہ 2 نمبر کے لیے پوچھی گئی ہے۔ اس میں حالتیں تو امیر دانہ، سودا، سپاہی اور خواجہ، ان چاروں کی حالتیں، امیر دانہ کی حالتیں کیا ہو گئی تھی، وہ کھانہ نشین ہو گئے تھے۔ سودا کی حالت ڈانوا ڈول پھرنا، سپاہی کی حالت بیکاری کی ہو گئی تھی، اور خواجہ کی رومال کا جھڑنا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ 4 جواب تحریر کیے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرا سوال، دوسری سرگرمی ہے کہ روزگار کے لیے کی جانے والی درخواست کی درگت پر اپنے الفاظ تحریر کیجیے۔ یہ سرگرمی جو ہے تو 2 نمبر کے لیے دی گئی ہے۔ مرزا سودا
اس شہر آشوب میں جہان آباد یعنی کہ دہلی کی تباہی، اقتصادی بدحالی اور عوام کی بے روزگاری کا ذکر ہوا ہے۔ تو بے روزگاری کی صورت حال پر روشنی ڈالتے ہوئے شاعر نے خود کی حالت کو بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے نوکری کے لیے درخواست تحریری طور پر دی تھی، جسے پھاڑ کر کباڑی کی دکان پر پہنچا دیا گیا اور پھر کرانے والا اس میں آملہ اور کٹول، ایک قسم کی جڑی بوٹی آتی ہے، تو باندھ کر گائک کو دیا، یعنی اس درخواست نامے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ تیسری سرگرمی ہے تشریح کیجیے۔ یہ بھی 2 نمبر کے لیے پوچھی گئی ہے۔ اس میں یہاں پر ایک بند دیا گیا ہے اسی نظم سے، اور یہ بند کی تشریح کرنا ہے۔ دیکھیے تشریح میں مرزا سودا نے جہان آباد دہلی میں عوام کی ابتر حالت کے ساتھ ہی دولت مندوں کی بربادی کا حال بھی بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق دولت مندوں کو ان کی جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، کیونکہ سرکش و باغی لوگوں کی نظر اس وقت جہان آباد پر لگی ہوئی ہے، یعنی وہاں سرکشوں نے سر اٹھایا تھا اور فتنہ و فساد برپا کیا تھا، اس لیے وہاں کے حالات بدترین ہو گئے، اور جس کے منفی مضر رساں اثرات سے دولت مند طبقہ بھی محفوظ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص جو 22 صوبے کا مالک تھا، آج اس کے پاس ایک معمولی علاقے کی فوجداری ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے سوال نمبر 3۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے کوئی ایک۔ تو یہ 3 نمبر کے لیے سرگرمی پوچھی گئی ہے۔ 2 سوال دیے گئے ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال ہے عصمت جاوید کے تعلق سے ان کی اہلیہ منور جہاں کے خیالات تحریر کیجیے۔ جواب دیکھیے کہ عارف خورشید صاحب نے عصمت جاوید کی اہلیہ منور جہاں صاحبہ کے تصورات و خیالات۔ ڈاکٹر عصمت جاوید اپنے گھر میں چند سطریں خاکے میں شامل کر کے مذکورہ بالا موضوع کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ موصوفہ کے مطابق ان کے شوہر ایک معصوم، سیدھے سادے، شریف النفس، نیک طبع، سنجیدہ اور وسیع القلب انسان تھے۔ انہوں نے ان ساتھ زندگی بھر نیک برتاؤ کیا اور ان کے کاموں کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اپنے شوہر کی گھریلو زندگی کے علاوہ ان کی شخصیت کی مجموعی حیثیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ عصمت جاوید صاحب علم کا بہتا دریا تھے۔ وہ جو بھی مضمون لکھتے ڈوب کر لکھتے تھے۔ اورنگ آباد میں انہوں نے 35 سال گزارے۔ اس درمیان انہوں نے جتنا سیکھا اس سے زیادہ پڑھایا۔ اگرچہ وہ قناعت پسند نہیں تھے، وہ مجلس آدمی نہیں تھے، بے حد کم گو بحث و مباحثے سے دور رہنے والے انسان، انہوں نے اپنی شخصیت قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو بیساکھی کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ وہ انشا پرداز، شاعر، نقاد، ماہر لسانیات، مترجم اور بہت اچھے معلم تھے۔ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے، جن میں اردو، فارسی، عربی، ہندی، انگریزی شامل ہے۔ میں اسی سوال نمبر 3 کا دوسرا دیکھیے۔ شہر حیدرآباد سے عزیز کیسی کو جو لگاؤ تھا اسے تحریر کیجیے۔ جواب دیکھیے اس کا کہ خاکہ نگار انور ظہیر نے عزیز کیسی صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے نوابوں کے شہر حیدرآباد اور تجارتی شہر ممبئی میں اپنی ساری عمر بسر کر دی۔ روزگار کی سرگرمیوں نے انہیں ممبئی کا باسی بنا دیا تھا، لیکن ان کا دل اپنے آبائی وطن حیدرآباد میں لگا رہتا تھا۔ حیدرآباد کی دھرتی سے، وہاں کے کلچر سے انہیں لگاؤ تھا۔ وہاں کے پکوان، تاریخی عمارات اور دوستوں کی صحبتیں ان کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی زبان حیدرآباد کی کھٹی دال، آم اور لیموں کے اچار، بریانی، کباب اور طرح طرح کے کابو یعنی کہ پلیٹوں کا مزہ تلاش کرتی تھی۔ اس لیے جب کبھی ذرا فراغت کے چند دن میسر آ جاتے اور جیب میں خاطر خواہ رقم ہوتی تو وہ سیدھا حیدرآباد
पहुंच जाते, अजीज़ों से मिलते, यार दोस्तों के साथ में शामें सजाते, और जब रकम खातिर खवा नहीं रह जाती तो मजबूरन मुंबई चले आते, वरना उनसे हैदराबाद नहीं छूटता, जैसे नज़ीर अकबर आबादी से आगरा नहीं छूटा था। सवाल नंबर 4, किसी एक शेर की तख्ती कीजिए और बहर का नाम लिखिए। 3 नंबर के लिए सरगर्मी दी गई है। तो यहाँ पर एक पहला शेर दिया गया है, सताया है निहायते इनकलाबे दहर ने हमको, रहा करता है चश्मे तर के ऊपर गोशा दामन का। अब दूसरा शेर दिया गया है कि मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुसलसल जहाँ दरे जहाँ और भी है। तो आइए सबसे पहले शेर नंबर 1 की तख्ती देखते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जिस तरह से बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो 4 कॉलम और 4 रोज़ का एक आपको बॉक्स बनाना है। उसमें सबसे पहले बहरे हज़रत मुसम्मन सालिम की जो बहर है, बड़ा शेर है, तो उसको इस तरह से उसका वज़न आ जाएगा मुफ़ाइलुन, ये मुफ़ाइलुन, तो चारों भी बॉक्स में। उसके अदद मीम एक अल्फाज है, फे अलिफ 2 अल्फाज है, ऐन ये 2 अल्फाज है, और लाम नून ये 2 अल्फाज हैं। तो इस तरह से आपको उसमें लिखना है। तो देखिए, तख्ती करने का तरीका हमारा आप जो है तो हमारे चैनल पर तख्ती करने के स्पेशल वीडियो डाले गए हैं, 11वीं जमात के भी है, 12वीं जमात के भी है, तो आप उसमें तख्ती करने का तरीका देख सकते हैं। जो शेर नंबर 1 देखा है हमने, तो उसके बहर का नाम है बहरे हज़रत मुसम्मन सालिम। आप शेर नंबर 2 पर, शेर की तख्ती, शेर नंबर 2, मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुसलसल जहाँ दरे जहाँ और भी है। तो ये इसका भी पैटर्न वैसा ही लिखने का तरीका है, इसकी बहर जो है तो बदल गई है। तो इसमें फे ऐन वाव लाम नून, फ़ौलुन फ़ौलुन 4 मरतबा आएंगे। दूसरे इसमें भी फ़ौलुन फ़ौलुन फ़ौलुन। इसके अदद भी जो है तो 1 ऐन वाव ये 2 अल्फाज है, लाम नून ये 2 अल्फाज है, इस तरह से चारों इसमें इस तरह से उसके अदद आएंगे। अब यहाँ पर तख्ती करने का तरीका दिया गया है, किस तरह से हमने तख्ती की है वो आप समझ लीजिए। और आखिर में इसके बहर का नाम है बहरे मुतकारी मुसम्मन सालिम। ये आपको बहर नज़र आ रही है, बहर का नाम है। सवाल नंबर 5, फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने शहर के किसी समाजी खिदमतगार से मुलाकात करने, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिसका हाल ही में नेशनल सियासी पार्टी में इंतखाब हुआ है। उसके लिए 8 से 10 सवाल तरतीब दीजिए दर्ज झैल नुकात की मदद से। तो ये 6 नंबर के लिए हमने सवाल नंबर 5 लिए हैं। तो इसमें देखिए, आपकी खिदमत का जज्बा, सियासत में शामिल होने की वजह, ख़ानदानी पस मंज़र, समाज का रद्द अमल, और सामाइन और तलबा के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो इस पर सवाल किस तरह से तैयार करना है आपको, आप सबसे एक बात याद रखिए कि ये जो नुकात दिए जाते हैं, तो नुकात पर सवाल कैसा करना है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लेते हैं सियासत में शामिल होने की वजह, तो आप सब सवाल उसका कैसा बनाएंगे, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी सियासत में शामिल होने की वजह क्या है। बन गया सवाल। आप ख़ानदानी पस मंज़र, आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमने उसके 10 सवाल कैसे तरतीब दिए हैं जवाब में। सबसे सवाल नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी तालीम के बारे में मालूमात दीजिए। दूसरा सवाल, आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कुछ बताइए। तीसरा सवाल ये कि आपने MA BEd अंग्रेज़ी में किया है, तो फिर आपने मुलाजमत क्यों नहीं की। सवाल नंबर 4, तालीम मुकम्मल करने के बाद आपके दिल में खिदमत का जज्बा कैसे रोनुमा हुआ। सवाल नंबर 5, समाजी खिदमत करते वक्त का ऐसा कोई वाक़या जिसने आपको बहुत मुतासिर किया। सवाल नंबर 6, हाल ही में आपने नेशनल पार्टी में शरीक हुए हैं, ये अचानक कैसे हुआ। नंबर 7, सियासत के मैदान में कदम रखने के बाद समाज का क्या रद्द अमल था। सवाल नंबर 8, सियासत में आने के बाद आपके मुस्तकबिल के अज़ाइम क्या है। सवाल नंबर 9, सियासत के मैदान में बेशुमार सितारे जगमगा रहे हैं, इसमें आप किसे मिसाली रहनुमा मानते हैं। और सवाल नंबर 10 जो है तो ये तो कंबाइन रहता है, कोई भी सवाल पूछा जाए उसमें ये सवाल नहीं भूलना चाहिए। आप हमारे तलबा व तालिबात और सामाइन को क्या पैगाम देना चाहेंगे।
تو دیکھیے یہاں پر ہمارا پورا 25 نمبر کے پیپر کے جوابات ختم ہو گئے.